خدا نے ایک پورا نظام دیا اس انسان کو کہ تجھے رہنا ہے تو رہنا کیسے ہے، جینا ہے تو جینا کیسے ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تہذیب اسلام۔ اس کا ترجمہ بھی انگلش میں جب آپ کریں گے تو اسلامک سویلائزیشن بنتا ہے، یعنی اسلام ایک ایسی سویلائزیشن کو بنانا چاہتا تھا جو اسلامی الہی سویلائزیشن ہو۔ اس کا احساس آپ کو ان کنٹریز میں ہوگا کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کو سویلائزڈ کنٹریز مانتے ہیں۔ جب ایک سویلائزڈ کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو آپ بھی سویلائزڈ ہو جاتے ہیں، آپ میں بھی تہذیب آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے آپ اس قوم کے آداب پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ اگر انسان پاکستان میں کچرا پھینکتا ہے تو ان کنٹریز میں نہیں پھینکتا۔ کیا ہوا کہ وہاں بھی 30 سال آپ رہے لیکن حدیثیں سنتے رہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آپ نے صفائی کا خیال نہ کیا۔ روایتیں سنتے رہے کہ گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے سٹی اور شہر کو صاف رکھنا ہے، چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اس پر بھی ہم عمل نہ کر پائے۔ لیکن وہی مسلم جب ویسٹرن ورلڈ میں آتا ہے تو یہاں پہ کچرا نہیں پھینکتا۔ یہ سویلائزڈ قوموں کا اثر ہوتا ہے، وہ آپ کو سویلائزڈ بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے ملتا ہے جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ظہور کے بعد کوئی بچہ زانی نہیں ہوگا، کوئی شخص شرابی نہیں ہوگا، کوئی آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں جو پیدا ہوگا وہ مومن پیدا ہوگا۔ یہ مومن پیدا کیسے ہوگا؟ کیونکہ امام ایک ایسا سویلائزڈ معاشرہ بنا دیں گے، ایک ایسا اسلامی معاشرہ بنائیں گے جس میں معاشرہ پابند کرے گا کہ لوگ نیک ہو جائیں، جس میں معاشرہ لوگوں کو پش کرے گا کہ تمہیں اچھے عمل کی طرف جانا ہے۔ یہ معاشرہ ہے جو آپ کو سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے نوح کی مثال دی کہ نوح نے دعا کی، پروردگارا میری قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے کہا نوح اتنی سخت بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ آواز ہے خدا اب اس قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، اب جو پیدا ہوگا فاسق پیدا ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کسی ہندو کے بچے کو، کسی کرسچن بچے کو پاکستانی معاشرے میں شیعہ گھر میں بڑا کریے، وہ بچہ بڑا ہو کے شیعہ بنے گا۔ ہندو بچے کو شیعہ گھر میں بڑا کریں گے، ہندو بنے گا۔ سنی بچے کو شیعہ گھر میں بڑا کریں گے، سنی بنے گا، کیونکہ ماحول اس کے وجود پہ اثر ڈالتا ہے۔ ہم جس ماحول میں پلتے ہیں، جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، اس ماحول کا اثر لیتے ہیں۔ تو فرمایا وہ حکومت الہی جس میں جو بچہ پیدا ہوگا مومن پیدا ہوگا، وہ سویلائزڈ قوم جس میں جو انسان بڑا ہوگا وہ با اخلاق ہو کر بڑا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ انبیاء کا وعدہ تھا، یہ مقصد الہی تھا کہ اس قوم کو یہاں پہ لایا جائے۔ اور شیطان نے کیا وعدہ کیا؟ خدایا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، لیکن میرا وعدہ یہ ہے میں تیرے سارے بندوں کو مفسد بنا دوں گا، فاسق بنا دوں گا۔ اب یہاں پہ دو وعدے چل رہے ہیں، ایک وعدہ الہی ہے، ایک وعدہ شیطان ہے۔ شیطان کے وعدے پہ چلنے والے فراعنہ تھے، شیطان کے وعدے پہ چلنے والے آج کا زائنزم ہے، شیطان کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے آج کل کی کفر کی حکومتیں ہیں۔ ایک وعدہ الہی ہے، وہ وعدہ کون پورا کرے گا؟ وہ اللہ کا ہادی، اللہ کا بھیجا ہوا ولی پورا کرے گا۔ 5 حکومتیں قائم ہوئی جس میں جناب سلیمان و داؤد کی حکومت تھی، جس میں مولا علی کی حکومت تھی، جس حکومت میں حضرت موسیٰ شامل ہیں، اور ایک حکومت جو آخری حکومت آئے گی وہ حکومت قائم کرنے والے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جو ایک الہی حکومت کو قائم کریں گے۔ وعجل فرجہم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اس حکومت کے قیام کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ تو فرمایا جواب یہ ہے کہ تم ایک سویلائزڈ قوم بنو، تم ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرو جو اسلامی معاشرہ ہو۔ تو آپ کہیں گے مولانا میرے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، میں کیسے ایک ایسی حکومت کو بنا سکتا ہوں جس میں وہی چیز ہو جو خداوند اعظم چاہتا ہے؟ تو فرمایا اگر تو ایک بہت بڑی حکومت نہیں بنا سکتا تو کم از کم اپنے گھر پر ایسی حکومت کو قائم کر کہ کہا جائے یہ کس کا گھر ہے؟ یہ علی والے کا گھر ہے،
اس گھر کی نشانیاں اور ہونی چاہیے، اس گھر کا انداز اور ہونا چاہیے، اس گھر کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ہونا چاہیے، ان کا کلچر، ان کی ثقافت اور ہونی چاہیے، ان کی تہذیب اور ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں انگریز جہاں جہاں پہ گیا اپنی تہذیب کو لیتا گیا۔ 100 سال انڈیا میں رہا، پاکستان میں آیا، اس نے اپنی تہذیب کو قائم رکھا۔ اور کیونکہ سویلائزڈ قومیں دوسری قوموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ہم ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کی لینگویج ہمارے لیے کاپی کرنا ضروری ہو گئی، کیونکہ سویلائزڈ قومیں کوئی سسٹم بناتی ہیں۔ کوئی قوم تب تک سویلائز بنی نہیں سکتی جب تک اس کے پاس مضبوط اکنومیکل پاور نہ ہو، جب تک اس کے پاس مضبوط میڈیا نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں تھیں، لیکن امام حسین جاتے جاتے آپ کو ایک میڈیا دے کر گئے، جس میڈیا کا نام ہے عاشورہ، جس میڈیا کا نام ہے کربلا، جس میڈیا کا نام ہے آزاداری۔ یعنی آج دنیا میں اگر شیعہ پہچانے جاتے ہیں تو امام حسین کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ اشارے تھے، یہ کلوز امام حسین کے تھے کہ آپ کو سویلائی قوم بنانا چاہتے تھے۔ یعنی دوسری طرف وہ حکومتیں جن کے پاس پاور بھی تھا، جن کے پاس پیسہ بھی تھا، جن کے پاس طاقت بھی تھی، اس میں بنو امیہ بھی شامل ہیں، اس میں بنو عباس بھی شامل ہیں۔ یعنی فوج بھی ان کے پاس ہے، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اہل بیت کے پاس ایک چیز تھی جس کا نام تھا کربلا۔ یعنی انہوں نے اس مکتب کو اگر پھیلایا تو کربلا کی وجہ سے یہ وہ جلوس اہل بیت نکالتے تھے، یہ وہ عزاداری اہل بیت کرتے تھے جس کی وجہ سے شیعہ بڑھے۔ اب کسی نے میرے 90 امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے ہر نبی کا ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی معجزہ تھا۔ موسیٰ کا معجزہ عصا، عیسیٰ کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی کا معجزہ یہ تھا، اس زمانے میں قرآن بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن مولا آج کے زمانے کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو انسپائر کر سکیں؟ یعنی حضرت موسیٰ عصا کو پھینکتے تھے، لوگوں نے اژدہا کو دیکھا، موسیٰ پر ایمان لایا۔ رسول خدا نے قرآن کو لایا، لوگوں نے قرآن کو پڑھا، ایمان لایا۔ مولا بتائیے وہ کون سا آج کے زمانے میں سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو دکھایا جائے اور لوگ مسلمان ہو جائیں یا مکتب اہل بیت کے اندر آ جائیں؟ تو امام فرماتے اس صدی کا، یعنی اس زمانے سے لے کے قیامت تک کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اس معجزہ کا نام ہے عقل۔ اگر تو کسی کو شیعہ بنا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے سے، اگر تو کسی کو مسلم بنا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا اہل بیت سے محبت وہی کرتا ہے جو صاحب عقل ہے، بے وقوف کبھی بھی اس در پہ آ ہی نہیں سکتا۔ اب کوئی بھی آپ کو کہے، آپ اپنے مکتب کو دیکھیے، عقل کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم سنیوں کے پاس ہے، شیعوں کے پاس نہیں، بہار شیعوں کے پاس ہے، سنیوں کے پاس نہیں، قرآن مسلم کے پاس ہے، مسیحیوں کے پاس نہیں، بائبل ان کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں۔ لیکن ایک چیز خدا نے سب کو عطا کی ہے جس کا نام ہے عقل۔ لوجک ہر ہیومن کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس لوجک ہے۔ تو بہترین دلیل جس سے مکتب کو منوا سکتے ہو، اس دلیل کا نام کیا ہے؟ لوجک ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ہمارے مکتب کا ماننے والا کون ہے؟ لوجک اور عقل مند والا ہوتا ہے۔ فرمایا سویلائزیشن کو قائم کون کر سکتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ انسان کامل کون ہوتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ حسین کے لشکر میں کون جاتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے معیار الگ ہیں، ہمارے معیار الگ ہیں۔ دنیا والے عقل مند، دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے جہل، ایک ہے عقل۔ جہالت دنیا والوں سے پوچھو گے تو دنیا والے کہیں گے جاہل وہ ہے جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ اہل بیت کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ امام فرماتے جیسے پڑھنا لکھنا نہیں بھی آتا لیکن وہ عقل مند بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں جہالت ہے علم کی، یعنی جہالت نالج کے مقابلے میں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں جہالت کس کے مقابلے میں ہے؟ عقل کے مقابلے میں۔ مثال دوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے گلے کی تکلیف ہے، تو اس نے سوال کیا آپ سگریٹ پیتے ہو؟ آپ نے کہا، تو اس نے کہا آج کے بعد سگریٹ پینا چھوڑ دینا کیونکہ یہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا۔ ایک دو ہفتے کے بعد دوست کی شادی تھی، آپ اس کی شادی میں چلے گئے اور آپ نے کیا دیکھا؟ وہی ڈاکٹر جس نے سگریٹ سے منع کیا تھا وہ خود سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا ہے۔ تو آپ سے سوال ہے کہ اسے علم تھا کہ نہیں کہ سگریٹ نقصان دیتا ہے؟ نالج تھی کہ نہیں کہ سگریٹ نقصان دیتا ہے؟ لیکن نالج کے ہونے کے باوجود یہ ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے علم ہے، عقل نہیں ہے۔ یہ جملہ مولا علی کا، یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم عقلانیت کی دلیل ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ جاہل ہے۔
پر میں جہل عقل کے مقابلے میں آئے، کتنا بھی پڑھ لکھ جائے لیکن اگر اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، دنیا تو عالم کہے گی، اہل بیت سے جاہل کہیں گے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے عقل پہ عمل نہیں کرتا۔ کئی آیتیں قرآن کی پروردگار عالم آواز دیتا ہے کہ افلا یعقلون، میں نے عقل دی ہے سوچتے نہیں، افلا یفقہون، یہ تفقہ نہیں کرتے، لہم آذان لا یسمعون، کان تو ہے پر یہ سنتے نہیں ہیں، خدا کان ہے تو کیسے نہیں سنتے، آواز اولئک وقر فی آذانہم، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیا گیا، یعنی جیسے کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں۔ یا جوان موبائل میں بزی ہے، باپ 3 بار بلاتا ہے لیکن سنتا نہیں ہے، کان تو ہیں لیکن کسی ایسی چیز میں بزی ہے کہ گویا اس کے کان کیا ہو گئے ہیں، بھاری ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح میں بلاتا ہوں لیکن ان کے کان ایسے ہیں جیسے ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں، میں ان کو دعوت حق دیتا ہوں لیکن یہ ایسے سنتے ہیں جیسے ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں۔ تو خدا کے نزدیک اگر قیمت ہے تو عقل مند کی قیمت ہے، جاہل کی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا انسان کبھی کھانے پہ فخر نہ کرنا، کبھی مال پہ فخر نہ کرنا، کبھی اولاد پہ فخر نہ کرنا، کیونکہ تمہاری تمیز اور تمہارے وجود میں جو ارزش میں نے بنائی، جو تمہاری ویلیو ہے، وہ ویلیو اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو ان آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو تمہارے پاؤں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری جسمانی پاورز میں نے حیوان کو بھی دی ہیں۔ حیوان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی دیکھتا ہے، حیوان بھی سنتا ہے، حیوان بھی چلتا ہے، حیوان بھی بچے پیدا کرتا ہے، لیکن اگر تمہاری ویلیو کسی شے کی وجہ سے ہے اس کا نام ہے عقل۔ یعنی اگر میں نے کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، بہترین بنانے والا ہوں، تو وہ تمہاری عقل کی وجہ سے کہا۔ اب اگر تو اسی عقل کو زائل کر دے تو خدا کی آواز آتی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اب یہ اس حیوان سے بدتر ہے۔ ایک کتاب آپ نے سنی ہوگی ورلڈ گینیز بک، میں کہتا ہوں یہ کتاب احمقوں کی کتاب ہے، کوئی عقلانیت اس میں نہیں ہے، کیونکہ جب انسان مکتب اہل بیت سے دور ہوتا ہے تو پھر احمقانہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب نیا ریکارڈ بنا کہ ایک چائنیز نے اپنے سر کے بل 350 مرتبہ چکر لگایا، اب یہ ایک ریکارڈ بنا۔ اب یہ کوئی عقلانی کام ہے؟ 350 مرتبہ آپ چکر مارے، آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی جب آپ در اہل بیت سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر شیطان آپ کو لہو و لعب میں ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس میں محنت بھی ہے، جس میں زحمت بھی ہے، لیکن جس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ کا نام لکھا جاتا ہے ورلڈ گینیز بک میں۔ اب ایک خاتون نے ریکارڈ بنایا، اس نے تقریباً کوئی 15 منٹ میں 30-40 برگر کھا لیے۔ اب یہ اس کا ریکارڈ تھا، کتنے برگر کھائیے۔ اب ذرا سوچئے اگر اس میں عقل ہوتی، کیا یہ کمال بشر ہے کہ تم کتنے منٹ میں کتنا کھاتے ہو؟ کہ یہ کمال بشر ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور پاکستان میں یہ ریس لگتی تھی، جب ہم کالج سے باہر جاتے تھے تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے نا وہ دکان پہ جاتے تھے، کہتے تھے ایک سانس میں جو 1 مرتبہ بوتل پی لے۔ بھائی اگر تم پی بھی لو تو کیا ملے گا؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ یعنی انسان ایسے کام کرتا ہے جس میں کوئی عقلانیت نہیں ہوتی، جہالت ہی جہالت ہوتی ہے۔ اب اس خاتون نے مثلا 40 برگر کھائیے، ٹھیک ہے بھائی آپ نے 15 منٹ میں 40 برگر کھا لیے۔ اگر کمال ہے کہ 15 منٹ میں کون 40 برگر کھاتا ہے، تو میں 100 برگر رکھتا ہوں اور بھینس 10 منٹ میں کھا لے۔ اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینس آپ سے زیادہ کھا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کمال سمجھتے ہو کہ میں 100 kg وزن اٹھا لیتا ہوں، اگر یہ کمال ہے تو گدھا آپ سے زیادہ اٹھا لے۔ اگر یہ کمال ہے میں بچے زیادہ پیدا کر سکتا ہوں تو کئی حیوان ہیں جو آپ سے زیادہ بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ کمال انسان کس میں ہے؟ تمہارا کمال عقل میں ہے۔ کمال یہ ہے کہ میں نے تجھے عقل دی ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد اپنی عقل کو تو نے بڑھایا کتنا، یا اور گھٹاتا گیا گھٹاتا گیا گھٹاتا گیا۔ جو پاور میں نے تجھے دیا اس پاور کو تم نے بڑھایا کیوں؟ کتنا بڑھایا؟ بھائی یہ تار ہے، ایک تار کا وولٹیج ہے 220، ٹھیک ہے، اس کا لمیٹڈ وولٹیج ہے، اس کو بڑھا نہیں سکتے، لیکن فرمایا میں نے جو تمہیں کیپیسٹی دی ہے اس کیپیسٹی کو تو بڑھا سکتا ہے، تو انسان کامل بن سکتا ہے، تو میسم بن سکتا ہے۔ یہ ایمان کے درجات جو آپ سنتے ہیں، پہلا درجہ دوسرے درجات ہیں کیا؟ یہ صرف سننے کی باتیں ہیں؟ کب تک ہم منبر سے پہلی کلاس کا درس دیتے رہیں گے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ بھائی پڑھنے کے بعد اور بھی تو مراتب ہیں، ایک اور بھی تو کائنات ہے، لیکن انسان اتنا اپنے جسم کی خدمت میں مصروف ہے، جس جسم کو فنا ہے،
جو جسم ختم ہو جائے گا. یہ تصور جو لگژری لائف اسٹائل کا تصور مغرب نے دیا, جو سیلفشنس کا تصور ہے, جس میں مجھے اپنے جسم کے لیے گاڑی لینی ہے, جس میں مجھے صرف اپنا گھر بنانا ہے, جس میں مجھے اپنے لیے نرم بستر کا انتخاب کرنا ہے, جس میں اس نے اتنی ورائٹیز کو بنا دیا کہ میں ہر سال اپنے گھر کے لوازمات کو چینج کرتا ہوں, وہ مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیتا کہ انسان یہ جسم تو مٹی میں مل جائے گا. ایک اور چیز ہے جسے ابدی حیات کا نام دیا گیا, جسے روح کا نام دیا گیا. جب جسم کا پوچھا گیا تو معصوم فرماتے جسم کی حقیقت کیا ہے؟ جسم کھال, جسم گوشت, جسم ہڈیاں اور جسم پیپ ہے. یہ جسم پوری زمین میں مل جائے گا اور ختم و برباد ہو جائے گا. لیکن اے انسان, جس چیز کو اللہ نے بقا دی ہے وہ بقا روح کو ہے. یہ بتا تم نے اپنی روح کے لیے کیا کیا؟ تم نے گھر بنایا تو جسم کے لیے بنایا, تم نے کھانا بنایا تو جسم کے لیے بنایا, تم نے شادی کی تو جسم کے لیے دی, تم نے جتنی ضرورتوں کو پورا کیا وہ ساری ضرورتیں حیوان بھی پورا کرتے ہیں. لیکن کمال انسانیت یہ تھا تم نے اپنی عقل کو کتنی ارتقا دی, تم نے اپنی عقل کو کتنا بڑھایا. مولا یہ عقل کیسے بڑی ہوتی ہے, یہ عقل کیسے موٹی ہوتی ہے؟ فرمایا جس طرح تمہارے جسم کی غذا ہے اسی طرح عقل کی غذا ہے. تو جسم کو فوڈ دیتا ہے, تو جسم کو فروٹ کھلاتا ہے, تو جسم کو مختلف آسائشیں دیتا ہے جس سے جسم تنومند ہوتا ہے. اس کو پروٹین کی ضرورت ہے, اس کو منرلز کی ضرورت ہے. اسی طرح تمہاری عقل کو بھی پروٹین کی ضرورت ہے. مولا یہ وزڈم, یہ عقل کیسے بڑھے گی؟ فرمایا عقل کی بھی غذا ہے, جسم کی بھی غذا ہے. جسم کی غذا مٹیریلسٹ ہے کیونکہ عقل مٹیریلسٹ نہیں ہے. عقل عالم تجرد سے آیا ہے, عالم بالا سے آیا ہے اور اسی عالم میں اس کو پلٹ کے جانا ہے. لہٰذا اس کی غذا بھی ایسی ہونی چاہیے. مولا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمایا تم نے حدیث نہیں سنی, نبی خدا کی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تمہاری عقل کی غذا ہے علم. جتنا علم لوگے اتنی تمہاری عقل مضبوط ہوتی جائے گی. تو یہ علم ہے جو عقل کو بلند کرتا ہے. بحر العلوم, علم کا دریا تب بنا جب اس کے وجود میں عقل آئی. آپ کے مذہب میں معیار امامت کیا ہے؟ جتنا بڑا عالم اتنا بڑا امام ہوگا. ہمارے ہاں عمر معیار نہیں ہے, بڑھاپا معیار نہیں ہے, قبیلہ معیار نہیں ہے. ہم نے امام کس کو مانا؟ جو سب سے بڑا عالم ہو. کہ آج کے جوان سوال کرتے مولانا دلیل کیا ہے کہ ہم امام علی کو امام مانے؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ عقل اللہ نے دی ہے. آج کا اہل سنت جو پہلے مولا کو مولا نہیں مانتا تھا آج مان رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جب اقبال کہتے ہیں نا اس قوم کو بیدار ہو لینے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین. یہ بیداری جسم کی نہیں ہے. جسم تو جاگ رہے ہیں, کما رہے ہیں, گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں. یہ بیداری اس عقل کی ہے کہ اس عقل کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, کیونکہ جب عقل بیدار ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی علی ابن ابی طالب کے در پہ جاتی ہے. دلیل ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہے بھائی علی کو امام کیوں مانا, آپ علی کی امامت سے دستبردار ہو جائیں. علی کو امام نہ مانے اور ہماروں کو امام مان لیں. آپ کبھی گھبرائیے گا مت. آپ کہیں ٹھیک ہے ہم نے علی کی امامت کو چھوڑ دیا, لیکن ہمارا ایک لاجیکل سوال ہے. اگر ہم علی کو چھوڑ رہے ہیں تو ایسے کو علی کی جگہ پہ امام بنا جو علی سے بہتر ہو. سمپل ہے. ایسے کو امام بنا جو کس سے بہتر ہو؟ علی ابن ابی طالب سے بہتر ہو. پھر پوچھے گا کس میں بہتر ہو؟ کہ ایسا امام لاؤ جو علی سے زیادہ شجاع ہو, ایسا امام لا جو کبھی میدان سے بھاگا نہ ہو. یہ ہم نام نہیں لے رہے لیکن دلیل لے رہے ہیں. ایسا امام لا جو کسی میدان سے نہ بھاگا ہو. ایسا امام لا جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا ہو, جگہ جگہ پہ رویا نہ ہو. ایسا امام لا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو, چھوٹا چھوٹا مسئلہ اپنی بیٹی سے نہ پوچھا ہو. اور ہمارا چیلنج ہے کہ ہم کہتے ہیں جب ہم لفظ عصمت کہتے ہیں, دیکھیے آج آپ اس لاجک سے بڑی آسانی سے لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ خود اپنی دلیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے جیسے عقل کو ارتقا ملتا ہے, امام ایسے نہیں فرماتے. امام فرماتے ہیں یہ معاشرہ جنگ عقل کا معاشرہ ہے. یہ صدی, یہ سینچری عقل کی صدی ہے. تم جتنا عقل مندی سے مذہب اہل بیت پہ لوگوں کو لا سکتے ہو اتنا کسی اور چیز سے نہیں لا سکتے, کیونکہ حدیث میں, روایات میں, کتابوں میں اتنی تعریف کی گئی. انہوں نے اپنے بڑوں کو بت بنا دیا. ہمارے یہاں کوئی کتاب نہیں کہ ہم کہیں یہ ساری کتاب صحیح ہے, لیکن لفظ ہی صحیح البخاری, لفظ ہی صحیح المسلم, یعنی یہ کتابیں صحیح ہیں. پھر جب آپ انہی سے سوال کرتے ہیں وہ خود پھنس جاتے ہیں. یہ واحد آپ کا مکتب تھا جس میں حسین بن علی نے آپ کو جرت دی. 1100 سال پہلے آپ کو جرت دی
کہ سوال کرنے کی جرت، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت، فاسق کو فاسق کہنے کی جرت اور مظلوم کا ساتھ دینے کی جرت، یہ کس نے دی؟ مولا نے دی۔ میں سمجھتا مار کھڑے ہو جاتے ہیں ظلم کے مقابلے میں، زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، وجود کو جلا دیا جاتا ہے تو جلا دیا جائے، لیکن وہ حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج وہ روشنی پوری امت مسلمہ کا حال آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ وہ نظام کفر کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہیں جیسے حیوان اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے، جیسے کتا اپنے مالک کے سامنے اس کی حفاظت میں بھونکتا ہے۔ یہ اسی طرح امت مسلمہ کے جتنے بھی سربراہ ہیں نظام کفر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آج کوئی قوم فخر سے سر بلند کر سکتی ہے تو علی کے ماننے والے فخر سے سر بلند کر سکتے ہیں۔ آج ہر کوئی دشمن سے ڈرا ہوا ہے اور دشمن کے سامنے کامتا ہے۔ وہ اسلام کا عالم تھا جب لوگ ہماری فوجوں سے ڈرتے تھے، اور آج یہ مسلمانوں کا عالم ہے، اپنی حفاظت کے لیے ان کی فوجوں کو بلایا جاتا ہے اور اپنے ملکوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی فخر سے کھڑا ہے تو کون ہے؟ یہ شیعہ ہے۔ نتنیاہو سے جب انٹرویو لیا گیا اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے، کہا کہ 3 ملکوں کا نام لو جس سے آپ کو خطرہ ہے۔ 3 ہی مرتبہ کہا ایران ایران ایران۔ کہاں تھا سعودی عرب؟ کہاں تھے دوسرے ممالک؟ ان کا قانون تھا، یعنی دماغوں کو فریز کر دیا گیا، صدیوں سے فریز کر دیا گیا۔ ایک قانون بنایا، اگر حکمران لو کان فاسقا، اگر فاسق ہو، او فاجرا، اگر فاجر ہو، او حبشیا، اگر حکمران حبشی ہو یعنی غیر عرب ہو، عجم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اگر اکثریت نے اسے چنا ہے تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی لاجک کا دروازہ بند، عقل کا دروازہ بند، کیونکہ اکثریت نے چنا ہے۔ یہ دلیل تھی بنو عباس اپنے وجود کو کھڑا کرنے کے لیے، اور بنی امیہ اپنے وجود کو کھڑا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بنیاد سقیفہ کی بھی یہی تھی کہ اکثریت نے چنا تھا، کیونکہ اکثریت نے چنا ہے تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور جس نے اعتراض کیا اس کا حال وہی ہوا جو جناب ابو ذر کا حال ہوا، شہر سے نکال دیا گیا۔ کیا ان صحابہ کا نام تمہیں یاد نہیں ہے کہ جن صحابہ کو اختلاف کرنے کی بنیاد پر شہر سے نکال دیا گیا تھا؟ کیونکہ حق نہیں تھا، کیونکہ اکثریت نے چنا ہے۔ تو کہتے چلو پہلے نیک تھے، فلاں فلاں تھے، لیکن اس کے بعد جو چنے گئے، یزید جیسا شخص حاکم بن جاتا ہے۔ امت میں وہی چیز مشہور تھی، اگر فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے تمہیں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال اہل سنت پہ ظلم ہوا، ایسے قوانین کو بنا بنا کر جن کا نہ اصول قرآن میں ملتا ہے۔ یہ لفظ رضی اللہ عنہ کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ آپ ایک قرآن کی دلیل دو، ہمارے ماتم پہ دلیل دو، نوحے پہ دلیل دو، مرثیے پہ دلیل دو، آپ رضی اللہ عنہ پہ دلیل دو کہ فاسق بھی آپ مجبور رضی اللہ عنہ کہنے پر، فاجر بھی آپ مجبور رضی اللہ عنہ کہنے پر، کیونکہ ہم مسلمان لفظوں میں پھنسا ہوا ہے۔ بھائی ایک لوجیکل بات ہے، قاتل مقتول کیسے جنتی بن سکتے ہیں؟ یعنی یہ مسلمان عدالت صحابہ کا تو قائل ہے پر عدالت خدا کا قائل نہیں ہے۔ اصول دین میں اللہ کو عادل نہیں مانتا لیکن صحابہ کو عادل مانتا ہے، لیکن دونوں کی اچھا عصمت کے مخالف ہیں کہ ہم عصمت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں لیکن عدالت صحابہ کے قائل ہیں۔ کتنا فرق ہے عدالت میں اور عصمت میں۔ یہ ظلم ہوا اہل سنت کے ساتھ۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت گناہ کرتے نہیں ہیں اور گناہ ان کے قریب بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ نہیں کہ ہم صرف تھیوری دیتے ہیں، ہم پریکٹیکلی دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیلنج ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، 11 امام جو ہیں، ہمارے 11 امام کی زندگی میں ایک گناہ نکال کے دکھا۔ یہ چیلنج ہے ہمارا، یہ صرف نہیں کہ ہم زبان سے کہیں وہ معصوم ہے، معصوم ہے، معصوم ہے، پریکٹیکلی معصوم ہے۔ ایک بھی گناہ کوئی اہل بیت کی زندگی سے دکھا نہیں سکتا، جس طرح رسول خدا کی زندگی سے کوئی گناہ نکال نہیں سکتا۔ 40 سال کی پریکٹیکل زندگی رسول خدا نے لوگوں میں گزاری کہ فرماتے تھے اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر کھڑا ہے مان جاؤ گے، کہ اگر نہ بھی کھڑا ہو کیونکہ تو نے کہا ہم تمہاری زبان کو مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اس طرح انہوں نے تبلیغ کی۔ یہ ہمارا اچھا عدالت صحابہ کیا ہے؟ یہ تو عصمت تھی، ہم نے کہا گناہ نہیں کرتے، اور پریکٹیکلی بھی ہم نے چیلنج کیا، دکھاؤ اگر تم نے ثابت کر دیا ہم معصوم نہیں مانیں گے، کیونکہ معصوم ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے، اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ اس کرائٹیریا سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی عقل کامل ہے۔ اس کے پیچھے دلیل عقل ہے، یعنی اگر تیری عقل بھی کامل ہو جائے تو بھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ کرائٹیریا صرف اہل بیت نے اپنے لیے بنا دیا اور کہا آج کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوگا، وہ تو عصمت راہی تھی،
لیکن کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں نے خمینی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی شخص ہے جو کہے میں نے بہجت کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی ہے جو کہے میں نے بحر العلوم کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی ہے جو کہے میں نے سیستانی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آغا بہجت و خمینی کے لیے تو مشہور تھا، کہتے گناہ تو دور، ہم نے کبھی مکروہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جب ہمارے علماء کا کردار یہ آئے تو اہل بیت کا کردار کیا ہوگا؟ یہ عصمت ہے۔ اچھا، عدالت صحابہ کیا ہے؟ یعنی تمہیں حق نہیں کہنے کا کہ وہ برے تھے، برے بھی ہوں، پھر بھی کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ اچھا، جن پر عدالت صحابہ کا یہ قانون چلاتے ہیں، اب وہ صحابی چاہے فاسق ہو، وہ صحابی چاہے شراب پیے، وہ صحابی چاہے صحابی کو گالی دے، وہ صحابی چاہے صحابی کو مار دے، آپ کو بولنے کا حق نہیں۔ یہ عدالت ہے۔ ایسی ہی عدالت یہ خدا کے لیے قائم کرتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن اگر جہنمی کو جنت میں بھیج دے پھر بھی خدا ہے، اور اگر جنتی کو جہنم میں بھیج دے پھر بھی خدا ہے۔ جیسی عدالت انہوں نے اپنے خدا کے لیے چنی، ویسی عدالت انہوں نے صحابہ کے لیے چنی۔ تو جو خدا پہ رحم نہیں کرتا وہ صحابیوں پہ کیا رحم کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم، کیونکہ ذرہ برابر لوجک نہیں ہے، ذرہ برابر لوجک نہیں ہے۔ اور تھوڑا بہت ان کی لوجک آئی، بہت سارے علماء نے کام بھی کیا، لیکن وہ بھی آدھے راستے تک، کیونکہ کمپلیٹ ایمان تب تک نہیں آئے گا جب تک ان کی رسی اہل بیت کے ساتھ نہیں ملتی۔ کمپلیٹ ایمان تب آتا ہے جب اہل بیت کے کہف میں آؤ گے، جب باب مدینہ، خود پڑھتے ہیں نا، مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کے کیا ہیں؟ دروازے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب علم کہاں سے ملے گا؟ دروازے سے ملے گا۔ اب حدیث کو پڑھایا بھی انہوں نے، بہت پڑھایا کہ فلاں دیوار ہے، اور جو بارش برستی ہے نا، اس کو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، پرنالا، فلاں نے کہا میں پرنالا ہوں۔ اب بھائی ہر چیز کو پڑھانے کے لیے لاجک کا ہونا تو بہت ضروری ہے نا۔ اگر لاجک نہ ہو، دنیا کا کون سا شہر ہے اس کی دیواریں ہوں، اور پھر اس شہر کی دیواروں کی چھتیں ہوں، اور اس کے اوپر پرنالا بھی لگا ہو، اور بالفرض اگر ہم نے حدیث کو صحیح بھی مان لیا تو شریف تو وہی ہوتا ہے جو در سے جاتا ہے۔ جو دیواروں سے چھلانگ کے جاتے ہیں انہیں چور کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہماری شرافت کا پتہ چلا، ہم اگر علم لیتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ محمد وعجل فرجهم۔ تو بہت ان کے علماء نے بھی کام کیا، کیونکہ لوگ آٹومیٹیکلی میڈیا کے ذریعے اب کتنا انسان کو بند کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانہ تھا شیعوں کی مجلس میں نہیں جانا، ان کے جلوس میں نہیں جانا، علم کے نیچے نہ گزرنا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اتنا ظلم انہوں نے، ہمیں کیا ہوا؟ ہمارے تو نکاح نہیں ٹوٹ رہے تھے، یہ اپنے نکاح توڑ رہے تھے، پھر نکاح کے بعد حلالہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو جو فتویٰ دے رہا تھا فائدے میں تو وہی تھا۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو اتنا جہالت میں ڈال دیا، اتنا یہ عذاب الہی ہے۔ جب آپ ولی سے دور ہوتے ہو تو آپ عذاب الہی میں جاتے ہو۔ جب آپ ولی خدا کا دروازہ، کیونکہ لاجک ہے ہی نہیں، ذرہ برابر لاجک نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر علی کو چھوڑنا ہے تو علی کی جگہ پہ کم از دکھا کس کو لاؤ گے علی کی جگہ پر؟ جو علم میں علی سے، اچھا خود کہتے ہیں کہ علم میں بھی زیادہ تھے، تقویٰ میں بھی زیادہ تھے، سب کچھ زیادہ تھے، لیکن چوتھے نمبر پر ہیں۔ یعنی آپ کی ایک ویکنسی کی سیٹ خالی ہو جائے کسی یونیورسٹی میں، ایک میٹرک پاس، ایک انٹر پاس، اور سیٹ پروفیسر کی ہے، اور ایک پروفیسر بیٹھا بھی ہوا ہے، لیکن میں کہوں گا نہیں، اس کو میں اینڈ میں لگاؤں گا جب وہ پہلے والے میٹرک انٹر والے چلے جائیں گے۔ تو یہ ظلم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس کلاس میں پڑھنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو نا۔ تو اب یعنی یونیورسٹی میں تم ویکنسی کی سیٹ جو آتی ہے پروفیسر کی جگہ پہ پروفیسر کو بٹھاتے ہو، تو سوال یہ ہے مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایسے کہ بٹھاؤ جس کا علم مصطفیٰ جیسا ہو، جو تقویٰ میں نبی جیسا ہو۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلوں پہ الجھ جاتے تھے کہ فرمایا شخص عمر کے زمانے میں بازار میں آیا اور اس نے اعلان کیا کہ لوگوں میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہوں، بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں۔ تو خلیفہ ثانی کا غصہ مشہور تھا، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے جو بدعتی پیدا ہوا ہے، اس کو لاؤ۔ لے کر آئے، کہا کیا کہا تم نے؟ کہا میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہوں، بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں۔ کہ سزائے موت سنائی دیا ہے، اسلام کے قوانین کا اعلان
مخالفت کر رہا ہے. تو اس کو سزا سنانے والے تھے، پیچھے سے سلمان کی آواز آئی کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، علی کو بلاتے ہیں. کہ سلمان مشکل مسئلوں میں علی کو بلاتا ہوں. یہ مسئلہ بہت سمپل سا ہے، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، بغیر ذبح کر کے کوئی کھاتا نہیں ہے، بغیر دیکھ کے کوئی گواہی کیسے دیتا ہے. سلمان نے کہا پھر بھی مسئلہ آسان ہے، پھر بھی علی کو بلا دیتے ہیں. تو اس نے خوشی خوشی کا کوئی بات نہیں، آج تو علی میرے فیصلے کی تائید کر ہی دیں گے کہ فیصلہ میں نے صحیح دیا ہے. امام علی کو بلایا گیا. جیسے مولا دربار میں داخل ہوئے، مولا نے وہیں سے کہا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بغیر وضو کے نماز کہاں ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا نماز جنازہ میں وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پوچھو تو صحیح وہ کس نماز کی بات کر رہا ہے. پہلے ہی فتویٰ دے دیتے ہو جس طرح شیعوں پہ فتوے لگتے ہیں. نہ پوچھا. بھئی اگر کسی پہ جرم ہوتا ہے نا، دنیا کی کون سی عدالت ہے جو مجرم کو بلائے بغیر سزا دے؟ ایک دنیا کا جسٹس سسٹم مجھے دکھاؤ، ایک جسٹس سسٹم. چلو ہم کافر، ہم مشرک، بلاؤ تو صحیح، ہمیں پوچھو تو صحیح، پھر ہم ثابت کریں گے کافر کون ہے اور مومن کون ہے. تو وہ تو یعنی مجرم کو بھی وکیل دیا جاتا ہے، الزام لگانے والے کے پاس بھی وکیل ہوتا ہے. یہ دنیا کی واحد عدالت ہے جہاں پہ موقع نہیں دیا جاتا. وہی جو کربلا میں ہوا امام حسین کے ساتھ. مولا دلیلیں دے رہے ہیں، سیدہ دربار میں بلائی جاتی ہیں، دلیلیں دے رہی ہیں. یہ محمد علی مرزا صاحب آج کل انہوں نے سنیوں میں بڑا ایک سوچ اور ایک فکر پیدا کی اور کافی سنی نوجوانوں کو انہوں نے بیدار کیا. فین فالوئنگ بھی ان کی آج کل بہت ہے، لیکن آج کل شیعوں پہ بھی تھوڑا بہت بول رہے ہیں. اور ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اتنا ان پہ کرٹیسزم ہوا کہ آپ بولتے ہی سنیوں پر ہیں اور ہیں بھی سنی، تو تھوڑا شیعوں کو بھی چھیڑیے. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو چھیڑنے کی بھی عادت ہے اور چھڑنے کی بھی عادت ہے. وہ ایک ٹی وی پہ ایک مشہور جملہ ہے نا، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت. میں کہتا ہوں جملہ ہی غلط ہے. شیعہ بڑھے ہی اس لیے کیونکہ ہم کام ہی چھیڑنے کا کرتے ہیں. چھیڑتے کس کو ہیں؟ عقل کو چھیڑتے ہیں، سوئے ہوئے وجود کو چھیڑتے ہیں، سوئی ہوئی ضمیروں کو چھیڑتے ہیں. تو اب سنی اٹکتا کہاں پر ہے؟ کیونکہ اس کا دین تو رسول خدا تک ختم ہو گیا. دین تو ہمارا بھی رسول تک ختم ہو گیا، لیکن ہمارا دین ختم ہوا علی کی ولایت کے ساتھ. الیوم اکملت لکم دینکم. اور ان کا دین ختم ہوا. کوئی کہتے ہیں کہ یہ آیت گوشت ووشت پتہ نہیں کس کے بارے میں تھی، وہاں پہ ختم ہوا. ہم کہتے نہیں، اعلان ولایت علی بن ابی طالب پہ ختم ہوا. اب جب ولایت ہمیں ملی تو لہذا اہل بیت کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ٹھہرا، کیونکہ ہم ان کو اللہ کا کیا مانتے ہیں؟ ولی مانتے ہیں. لہذا ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ کنٹینیوسلی چلتے ہوئے آئے. مثال کے طور پہ وہ عزاداری ہو، وہ ماتم ہو، وہ گریا ہو. ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام روتے تھے، ہمیں ملتا ہے کہ امام رضا ماتم کرتے تھے، ہمیں ملتا ہے کہ امام مرثیہ پڑھتے تھے. تو لہذا ہمارے لیے حجت کون ہے؟ اہل بیت ہیں. ہمارے لیے حجت مسند احمد ابن حنبل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت صحیح بخاری نہیں ہے. ہم ہر اتنی روایتیں آپ کی کتابوں میں ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم ہر اس روایت کو مانتے ہیں جو اہل بیت سے منقول کی گئی ہو یا اس سے جو اہل بیت کو مانتا تھا. ہم کسی اور روٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کرٹیسزم کیا جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ہماری کتاب سے کیا جائے، ہمارے عقیدے سے کیا جائے اور اہل بیت کی روایت سے کیا جائے. باقی کیا بھی جائے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہم جتنا کرٹیسزم کرتے ہیں کبھی بہار الانوار سے نہیں کرتے. ہم صحیح بخاری سے کرتے ہیں، ہم صحیح مسلم سے کرتے ہیں، ہم احمد ابن حنبل سے کرتے ہیں، ہم آپ کی ہی کتابوں سے اور آپ کی ہی تاریخ سے کرتے ہیں جس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. جنگ صفین کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جنگ جمل کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ وقت کے خلیفے کو چنا گیا اور کسی کو حق نہیں کہ اس وقت خلیفے کے خلاف اعتراض کرے، تو پھر کیا ہوا جب علی کو چنا جاتا ہے تو جنگ جمل کیوں ٹھہر جاتی ہے؟ اگر اصول بنایا ہے تو سب کے لیے بناؤ. اگر اصول ہے کہ کوئی کسی صحابی کو برا کہے گا تو اسے شیعہ کافر کافر کہہ کے مارو گے، اگر یہ اصول ٹھہر گیا کوئی بھی کسی صحابی کو برا کہے تو وہ کافر ہے، تو پھر یہ بتا جس نے 70 سالوں تک منبر سے میرے مولا پر سب کیا اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ اگر اصول ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا. جس نے مولا کو برا صلح حسن ابن علی پڑھو کہ لوگ کہتے ہیں امام حسن نے کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا. یہ صلح امام حسن ابن علی کہ امام شرائط رکھتے ہیں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے. جتنے محبان اہل بیت کو تم نے جیلوں میں قید و بند میں ڈالا ہے ان کو آزاد کرو گے. جتنے اہل بیت کے چاہنے والے جو تنگ دست ہیں، بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا تو تم نے وظیفہ بند کیا ہے، وہ وظیفہ دو گے. اس کے بعد جتنے ممبروں سے یعنی جمعے کے خطبوں میں
میرے آقا علی ابن ابی طالب کو برا بلا کہا جاتا تھا. دو لفظ ہیں، ایک سب ہے، ایک شتم ہے. یعنی لعنت بھی کی جاتی تھی اور گالیاں بھی دی جاتی تھی، دونوں. سب کو شتم، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فرماتے لا تکونوا من السبابین. جب جنگ صفین میں علی والوں نے بھی ان کو گالیاں دینا شروع کر دی تو امام نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ علی کا چاہنے والا گالی دے، کیونکہ جو گالی دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو کبھی زبان سے گالی نہ دینا. تو 70 سال سے کس نے گالیاں دلوائی؟ یہ تو ثابت ہے عمر بن عبدالعزیز نے. اس کے بعد جو بادشاہ انہوں نے گالیوں کو بند کروایا. تو اگر اصول ہے کہ شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں تو وہ جو 70 سال علی کو برا بلا کہتا رہا اس کو پھر رضی اللہ عنہ کس کانسیپٹ میں کہتے ہو؟ پھر رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا اس سے راضی ہو جائے جس نے گالیاں دی. یہ ترجمہ ہوا نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم. پوری تاریخ میں ایک شخص ملتا ہے، پوری تاریخ میں، جس کے لیے صحیح مسلم نے لکھا، صحیح بخاری نے لکھا، جس سے خدا راضی تھا اور وہ خدا سے راضی تھا. جس سے مسلمان تو ایسے بہت ملیں گے جو خدا سے محبت کرتے ہو، لیکن ایسا مسلم ڈھونڈ کے دکھا جس سے خدا بھی محبت کرتا ہو. اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سب نے کیا، لیکن ایک ہے جس سے خدا بھی محبت کرے. جس سے جو خدا سے محبت کرے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ غدن لاتین رایتا رجلا کرارا غیر فرارا. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اس کی صفت یہ ہے کہ یحب اللہ، جس سے خدا محبت کرے گا اور وہ خدا سے محبت کرتا ہوگا. اور یہ عمر کے جملے ہیں کہ اس رات میں رش کھا رہا تھا کہ کل وہ دن آئے کہ خدا مجھ سے محبت کرے، میں خدا سے محبت کروں. لیکن کہتے جب کل علی ابن ابی طالب کا نام آیا اس دن میں حسرت کھاتا رہا، اے کاش یہ علم آج مجھے ملتا. تو آج شیعوں کے گھر پہ علم نظر آتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے مولا کو علم ملا تھا، تمہارے مولا کو علم ملا بھی نہیں تھا. صلوات پڑھیں. تو یہ مذہب لاجک کا مذہب تھا، عقل کا مذہب تھا. یہ نعمت الہی اہل بیت نے آپ کو عطا کی. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا اپنی اس عقل کو بڑھانے کے لیے کام کتنا کر رہا ہے، اس عقل میں علم کتنا ڈال رہا ہے، گاڑی میں فیول ڈال رہا ہے، بدن کے لیے فروٹ لا رہا ہے، گوشت و مرغی کھا رہا ہے. مجلس میں آ کے دیکھیں، میں نے کل کی مجلس میں کہا سب سے بڑا ظلم جو ہم نے خود آقا حسین کے ساتھ کیا وہ یہ تھا ہم نے مجلس کو صرف ایموشنل بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ایموشنل. جس میں رونا ہے، ماتم کرنا اور چلے جانا ہے. اس کا دوسرا پہلو جو تھا، جو فکر کا پہلو تھا، جو عقل کا پہلو تھا، یعنی امام نے عملی طور پر کربلا میں دکھا دیا کہ حسین کے لشکر میں آنے والے صاحب عقل تھے اور مد مقابل لڑنے والے جاہل تھے، عقل نہیں تھے. کل انعام تھے بل ہم اول تھے، حیوان تھے بلکہ حیوان سے بدتر تھے. کیونکہ اگر عقل ہوتی حسین کی مدد کرتے. انہوں نے بقا کس کو سمجھا؟ جسم کو سمجھا. کہ فرمایا یہی فرق مومن اور مسلم، یہی فرق مومن و کافر ہے کہ جو مسلم ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کی عقل معاش ہوتی ہے. عقل معاش یعنی وہی سوچتا ہے جو اس کو معاشی طور پہ فائدہ دے، جو اس کو مٹیریلسٹ عقل ہوتی ہے. اور اس مغرب کے قوانین، یہ سویلائزیشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کافی اچھی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ معاش پر ہے. یعنی یہ کام کرو گے اتنا فائن لگے گا، یہ کام کرو گے اتنے پیسے ملیں گے، یہ کام کرو گے اتنے پیسے تم سے لیے جائیں گے. کبھی ٹیسٹ کی مد میں، کبھی فائن کی مد میں آپ کو باادب بنایا جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی سویلائزیشن میں آؤ گے یہاں پہ عقل کو مضبوط کیا جاتا ہے. یعنی اگر پیسے کی لالچ نہ بھی ہو حسین کے لشکر میں جائے گا. حبیب کو کیا ملا؟ لیکن عقل معاد تھی. ہور کیوں بنا؟ فرمایا جب خیمے میں ہور بیٹھا تھا اور یہی سوچ رہا تھا، ہور جب بیٹی روتی ہوئی آئی، بابا خیموں سے آ رہی ہوں، حسین کی بچی پیاسی ہے، مجھے ایک گلاس پانی دو. اتنا کہنا تھا اور کے بدن میں کپاٹ تاری آ گئی. اے ہور جس حسین کی ماں کو ایک جملہ کہہ نہ پائے، معاد ہور کا مضبوط تھا، ہور قیامت پہ ایمان رکھتا تھا. اے ہور قیامت کے دن اسی حسین کے نانا کو کہو گے کیا؟ معاد پر ایمان تھا. جس کا معاد پر ایمان ہوتا ہے وہ اہل بیت پر ایمان لاتا ہے. جس کا قیامت پر ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں، یعنی عقل اگر مضبوط کرنی ہے تو عقل میں سب سے پہلے جس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے وہ قیامت کا نظریہ ہے، وہ جہنم اور جنت کا نظریہ ہے. فرمایا شیطان بھی تجھے نظریہ دیتا ہے لیکن اس کے نظریوں کی بنیاد وہم پر ہوتی ہے، تمہارے نظریے کی بنیاد قیام پر اور قیامت پر ہوتی ہے. مثلا شیطان بھی تجھے وعدہ دیتا ہے، پیسے کا وعدہ، لذت کا وعدہ،
بہت ساری چیزوں کے وعدے تجھے دیتا ہے. شیطان بھی ایک خیالی دنیا کو خلق کرتا ہے, اس میں کریٹیوٹی پیدا کرتا ہے. خدا بھی ایک خیال کی دنیا کو کریٹ کرتا ہے. آپ نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن خدا نے جنت کا خیال پیدا کیا. آپ نے حور کو دیکھا نہیں لیکن خدا نے بڑے اچھے طریقے سے حور کو ڈسکرائب کیا. اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کا وجود کیسا ہے. اللہ نے نہروں کا بتایا, وہاں پہ شہد کی نہر ہے, وہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں. اللہ نے ایک تصور جنت دیا جس کو آپ نے دیکھا نہیں لیکن اپنے خیال میں اس کو کریٹ کیا ہے. اسی طرح شیطان بھی خیالات کو کریٹ کرتا ہے لیکن خدا کے خیال کے پاس حقیقت ہوتی ہے, شیطان کا خیال فیک ہوتا ہے. یہ جتنی فلمیں آپ دیکھتے ہیں یہ فیک خیالات ہیں. اسپائڈر مین, بیٹ مین, یہ ساری کیا ہیں؟ یہ فیک خیالات ہیں. اسپائڈر مین جیسا کوئی وجود ہی نہیں ہے, بیٹ مین جیسا کوئی وجود ہی نہیں ہے, آئرن مین جیسا کوئی وجود ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے بچوں کو فیک خیال دیا جاتا ہے کہیں یہ سچے خیال کی طرف نہ جائیں, اور اتنا اس کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنے باپ سے فرمائش کرتا ہے کہ میرے لیے وہ ڈریس لاؤ جس پر اسپائڈر مین ہو, جس پر آئرن مین ہو. یہ اس کا رول ماڈل بن جاتا ہے. کبھی یہ بچہ یہ نہیں کہتا بابا کوئی اینجل ہو, کوئی جنت کا میپ ہو, حسین بن علی کی تصویر ہو, علی بن ابی طالب کا نام ہو. یعنی خیالات کو کتنا شیطان, یہ شیطانی دنیا, کیونکہ یہ بھی خیال کو امپروو کرتی لیکن اس کے خیال کے پیچھے فیکنس, جھوٹا خیال ہوتا ہے. اللہ سچا خیال دیتا ہے. یہی تو ہے کہ رات کو بیٹھ, قرآن کو پڑھ اور قرآن کے خیال کو اپنے وجود کے اندر ڈیولپ کر. شیطان کے پاس ایک طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے, اور اس طاقت کا نام ہے وہم, امیجنیشن. یہ امیجنیشن کے ذریعے سے تمہاری زندگی کو ہینڈل کرتا ہے. اور وہم اتنا پاورفل ہے کہ تم وہم کے ذریعے مر بھی سکتے ہو اور وہم کے ذریعے جی بھی سکتے ہو. مثال کے طور پہ وہم ڈالا, آسٹریلیا جاؤ, یہاں پہ بڑی کامیابی ہے. وہم ہے نا, وہم ڈالا, پیسہ ہے, مال ہے, کامیابی ہے. لوگ اپنی سرکاری نوکریاں چھوڑ کے آسٹریلیا آئے. میں پرسنلی جانتا ہوں 40,000 روپیز تنخواہ, سرکاری نوکری چھوڑ کے آ گیا اور راستے میں ڈوب کے مر گیا. وہم اس کا قاتل بنا کہ نہیں, وہم ہے. ابن سعد کو وہم تھا کہ رائے کی حکومت ملے گی تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حسین سمجھاتے رہیے تیرا وہم ہے, اس کو شیطان نے کریٹ کیا ہے, حقیقت نہیں ہے. حقیقت جنت ہے, حقیقت قیامت ہے, حقیقت اطاعت الہی ہے. یہ تمہارا وہم ہے اگر بڑی گاڑی ہوگی تو کامیاب ہو, یہ تمہارا وہم اگر بلینئر بنو گے تو کامیاب بنو گے. تو اگر ایسا ہوتا تو خدا کبھی نمرود کو, قارون کو ناکام نہ کہتا, لیکن خدا قرآن میں اگر کسی کو کامیاب کہتا ہے تو ابراہیم کو کامیاب کہتا ہے. سارے لوگوں کو دیکھیں خدا نے کیا کہا, جتنے سیاستدان, جتنے امیر و دنیا, بھائی انسان لے کر کیا جاتا ہے, جتنا تم زیادہ جمع کرو گے, کھاؤ گے تو اتنا ہی نا جتنی باڈی کو ضرورت ہے, استعمال تو اتنا ہی کرو گے نا جتنا تمہارے وجود کو ضرورت ہے. باقی کا کیا ہوگا, باقی چھوڑ کے جاؤ گے. لذت ہے دنیا تو محدود ہے, کتنی بار اس لذت کو حاصل کرو گے. قائد النراکی فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے, ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. وہ کھانا, وہ پینا, وہ جتنی چیزیں ہیں, انتہا نجاست ہے. یہاں تک کہ تمہارا جسم اول ہو نطفہ آخر ہو جیفہ, ابتدا نطفہ ہے, انتہا مردار ہے. کیا ہو جائے گا؟ لیکن انسان بیدار, کیونکہ جب تک جوان ہے اس کا وہم امپروو ہے, لیکن جب جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, بدن سستی کی طرف جاتا ہے, بیماری کی طرف جاتا ہے, اس وقت سوچتا ہے میں نے کس بات پہ عمل کیا, میں تو وہم کے دنیا کے پیچھے تھا. یہی وہم ہے جو شیطان کریٹ کرتا ہے. اب دیکھیں وہم کتنا پاورفل ہے کہ آپ کا قاتل بھی بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ قرآن کی صورتیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. قل هو اللہ احد, کہہ دے اللہ ایک ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ وسوسے پیدا کر کے تمہارے وہم کو امپروو کرتا ہے. شیطان پلیٹ سامنے کرتا ہے, کھاتے ہم ہیں, کبھی زبردستی آپ کو کچھ نہیں کرواتا. وہ وسوسہ دیتا ہے, اس مائنڈ کے وہم کو امپروو کرتا ہے. اور علی والا وہ ہوتا ہے جس کے وجود کی لاجک اور عقل اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ اس کے رحم کو رد کر دیتا ہے. لیکن جس نے اپنی عقل کو امپروو کیا ہی نہ ہو, جس سے پتا ہی نہ ہو کہ میرے وجود میں کون کون سے پاورز ہیں اور مجھے کس پاور کو کتنا استعمال کرنا ہے, اور وسوسے کو سمجھ نہ پائے, اگر وہ مال کو, دنیا کو, زر کو کامیابی سمجھنے لگے اور اطاعت الہی کو کامیابی نہ سمجھے, 70 سال گمراہی کی زندگی میں چلا جائے گا, اور آخر میں پتا چلے گا اس کا حال وہی ہوگا جو زبیر کا حال ہوا, جو طلحہ کا حال ہوا.
علی کی مدد کرنے والے لیکن ایک وہم کے پیچھے چلے گئے اور اپنے مال دنیا کی خاطر تباہ ہو برباد ہو گئے. یہ وہم آپ کا قاتل بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک روم کے اندر رہے, لائٹس آف ہو گئی, فوراً ایک آواز آئی, اب آپ کا وہم ایکٹیو ہو جائے گا. اب شیطان وسوسہ کرنا شروع کر دے گا کہ بھائی اس روم میں کوئی جن ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور آواز آئی, پھر اس نے کہا بھائی اب تو جن پکا ہے, ہاں یا رات کو قبرستان چلے جائیے, وہی قبریں ہیں, سب کچھ وہی ہے. اب وہ مردہ جو خود کو بچا نہ سکا وہ آپ کو کیا کرے گا؟ اچھا یہ تو عنصر عقل کا ہے نا, لیکن وہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اٹھے گا. اب اٹھا, پوری زندگی بھائی کے ساتھ دوست کے ساتھ گزاری, گپے مارے, جوس پیے, پکنکس کی, لیکن وہی دوست مر جاتا, 3 دن اس کے ساتھ رہ کر دکھائے, کبھی نہیں رہے گا. حالانکہ خود بھی جانتا ہے. دیکھیں یہ یقین اور وہم کی منزل ہے. اس کو یقین بھی ہے کہ یہ مر گیا ہے میرا دوست, لیکن کہو اکیلے رات اس کے ساتھ گزار کے دکھاؤ, نہیں گزارے گا. بھائی کس سے ڈر رہے ہو؟ یہ ڈر ہے کہاں؟ یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے, فریز ہے, اٹھ بھی نہیں سکتا, خود کو نہ نفع دے سکتا ہے, نہ تو اس سے ڈر رہا ہے. کیونکہ اس کا وہم اتنا امپروو ہے اسے ڈراتا ہے. اب جو وہم ایک مردہ سے ڈرا رہا ہے, اب دیکھیے شیطان آپ کا حال کیا کرتا ہوگا, کیسے کیسے اوہام کو کریٹ کرتا ہوگا اور اس کی بنیاد پر آپ کے ایکشنز کو ہینڈل کرتا ہوگا. آپ سے وہی کروائے گا جو وہ پسند کرتا ہے. ایک ایران کا واقعہ ہے, یہ جو بڑے ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں, تو کہتا ہے کہ صبح نماز کا وقت قریب تھا اور انتہا کی سردی تھی اور برف باری تھی, تو میں نے بس کو ایک مسجد پہ روکا. میں نے کہا رات سو بھی لوں گا اور صبح نماز پڑھوں گا. رات کا وقت تھا, بہت تھک گیا تھا, بہت سردی تھی, تو میں نے بس کو روکا اور ایک مسجد تھی, مسجد کے اندر گیا. تو اتنی سردی لگ رہی تھی, کانپ رہا تھا, تو دیکھا اس مسجد میں ایک آدمی سویا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کو اٹھانا بھی برا ہے کیونکہ سردی ہے, تو میں نے اسی کا کمبل اوڑا, اسی کے ساتھ سائڈ میں سو گیا. صبح ہوئی, جب وقت اذان قریب ہوا, میں اٹھا, میں نے وضو کیا اور میں نے مسجد میں نماز پڑھی. اتنے میں دیکھا کہ کافی لوگ دور سے, کیونکہ سردی تھی اور ہاتھ میں مشعل تھے, روشنی میں نے دیکھی کہ لوگ آ رہے ہیں, یا لالٹین جو بھی تھا وہ لے کے مسجد کے قریب آ رہے تھے. تو میں نے کہا چلو گاؤں والے آ گئے, ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. تو میں نے اتنے مسجد کی کھڑکی کھولی کہ ان گاؤں والوں کو ہیلو اور ہائے کروں. وہاں تو ہیلو ہائے نہیں کرتے تھے, سلام علیکم کرتے تھے. تو کہا ان سب کو سلام کروں. تو اس نے جیسے سر نکالا اور سلام کرنا چاہا, گاؤں والے اس کو دیکھ کے سارے بھاگ گئے. یہ پریشان, مجھے دیکھ کے بھاگے کیوں ہیں؟ کہ اتنے میں روشنی ہوئی یہاں تک کہ سورج نکلا اور اندھیرا ختم ہو گیا. تو ایک مسجد والا آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا, اس طرح جمع ہوتے گئے. پھر چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا ان کو ہوا کیا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا اور باہر گیا, مجھے دیکھا, پریشان ہوئے. میں نے کہا آپ مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں رہے تھے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو گیا تھا کل رات. اچھا, تو مجھے دیکھ کے کیوں بھاگے؟ کہ کیونکہ سردی تھی, ہم نے اس کو مسجد میں ہی سلا دیا تھا. کہاں سلایا تھا؟ کہ یہی جو کمبل کے نیچے ہے. اب کہتا جب میں سویا تو ڈرا نہیں, لیکن جب یہ سنا کہ 3 دن ایک مردے کے ساتھ سویا رہا, تو کہتا ہے مجھے 1 ہفتہ گھر میں بھی نیند نہیں آئی. تو اب تصور کریں یہ وہم کتنا امپروو ہے. یعنی جب تک علم نہیں تھا مردے کے ساتھ سو رہا تھا. جب اسے پتا چلا مردہ تھا, کیونکہ مردے کا کنسیپٹ اس کے ذہن میں غلط ہے. یہ ڈر, یہ وہم شیطان نے ڈرا ہوا ہے. اسی طرح شیطان ڈراتا ہے, بڑے ظالم سے ڈراتا ہے, بڑے جابر سے ڈراتا ہے, بڑے حاکم سے ڈراتا ہے, کبھی فائنینشلی آپ کو ڈراتا ہے. اگر تم نے دین پہ عمل کیا تو فقیر ہو جاؤ گے, اگر تم نے خمس دیا تو بچے گا کیا, یہ آپ کو ڈراتا ہے. اگر تم نے اللہ کے راستے پہ عمل کیا تو یہ ہو جائے گا, اگر تم نے یہ کیا سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤ گے. یہ اتنے اوہام کو پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کے دین و ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو وہم کو توڑتا ہے اور اپنے وجود پر عقل کی حکومت کو قائم کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے.